آج ہم ایک ایسی کہانی پر بات کریں گے جو صرف کھاتوں میں درج ہندسوں کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ امریکہ کی تاریخ کے سب سے بڑے کارپوریٹ دیوالیہ پن کے مرکز میں ایک انسان کے ذاتی المیے کی داستان ہے۔ تو اس کہانی کی شروعات ہم اس کے اختتام سے کرتے ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو اینرون کے وائس چیئرمین کلف بیکسٹر نے اپنے آخری خط میں لکھے تھے، جو 25 جنوری 2002 کو ملا۔ سوچیں ذرا، اینرون کے خاتمے کو صرف 7 ہفتے ہی ہوئے تھے، اور اس المناک واقعے نے فوراً ایک سوال کھڑا کر دیا جو آج تک اینرون اسکینڈل پر ایک سائی کی طرح منڈلا رہا ہے۔ آخر کمپنی کا ایک سب سے طاقتور ایگزیکٹو مکمل مایوسی کی اس نہج پر کیسے پہنچ گیا؟ اس انجام کو سمجھنے کے لیے ہمیں شروع میں واپس جانا ہوگا اور اس شخص سے ملنا ہوگا جسے اینرون کے CEO جیف اسکلنگ اپنا سب سے قریبی دوست کہتے تھے۔ اب اس میں جو واقعی دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ اسکلنگ ایسے لوگوں کی بہت قدر کرتے تھے جن میں کوئی انتہائی یا غیر معمولی خوبی ہو، اور کلف بیکسٹر ان کے نزدیک ایسے ہی ایک خاص شخص تھے۔ بیکسٹر ایک بڑی پیچیدہ شخصیت تھے۔ ایک طرف تو وہ بہت ذہین اور کامیاب تھے، کمپنی کے سب سے بڑے ڈیل میکر، لیکن دوسری طرف وہ اپنی بے باکی اور تلخ سچائی کے لیے بھی مشہور تھے، اور یہی خوبی آگے چل کر بہت اہم ثابت ہوئی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ آگے کیسے بڑھتا ہے، کیونکہ اپنے اتنے بڑے عہدے اور وفاداری کے باوجود بیکسٹر ان چند گنے چنے لوگوں میں سے ایک بنے جنہوں نے کمپنی کے اندر خطرے کی گھنٹی بجائی۔ جی ہاں، وہ کمپنی کے اندر سے لڑنے والے چند لوگوں میں سے ایک تھے۔ انہیں ان پیچیدہ مالیاتی ڈھانچوں پر شدید تشویش تھی جنہیں آف دا بکس اینٹیٹیز کہا جاتا تھا۔ یہ دراصل ایسے خفیہ کمپنیاں تھیں جو اینرون کے بھاری قرضوں کو چھپانے کے لیے بنائی گئی تھیں۔ بیکسٹر کا ماننا تھا کہ یہ نہ صرف غیر اخلاقی ہیں بلکہ یہ نظام زیادہ دیر چل نہیں سکتا۔ اور یہ ایک جملہ ان کی پوری سوچ کو ظاہر کرتا ہے۔ جب کسی نے ان سے کہا کہ آپ ان اسکیموں کے خلاف لڑ کر اچھے لوگوں میں سے ایک ہیں، تو انہوں نے یہ لرزہ خیز اور جیسے مستقبل کی خبر دینے والا جواب دیا۔ کمپنی کے اندر دھوکہ دہی کے خلاف ان کی جو جنگ تھی وہ بالآخر ایک ایسے موڑ پر پہنچ گئی جہاں سے واپسی ممکن نہیں تھی، نہ ان کے لیے اور نہ ہی کمپنی کے لیے۔ جب انہیں لگا کہ وہ اندرونی طور پر یہ جنگ ہار رہے ہیں تو بیکسٹر میں مئی 2001 میں استعفیٰ دے دیا۔ یہ اس سے صرف چند مہینے پہلے کی بات ہے جب تاش کا یہ پورا محل زمین بوس ہونے والا تھا۔ پھر ایک اور اہم بات، کمپنی ڈوبنے سے پہلے بیکسٹر نے تقریباً $3.5 کروڑ کے اینرون شیئرز بیچے تھے۔ یہ ایک ایسا سچ تھا جس کی وجہ سے بعد میں انہیں شدید عوامی تنقید اور قانونی مقدمات کا سامنا کرنا پڑا۔ دیوالیہ پن کے بعد یہ جو پورا کارپوریٹ اسکینڈل تھا، یہ اس میں شامل لوگوں کے لیے ایک ذاتی ڈراؤنا خواب بن گیا، اور خاص طور پر کلف بیکسٹر کے لیے۔ انہوں نے خود کو ایک جال میں پھنسا ہوا پایا۔ عوام کی نظر میں وہ کوئی وسل بلوئر نہیں تھے، بلکہ اس پوری تباہی کے معماروں میں سے ایک تھے۔ تو سب سے اہم نقطہ یہاں ان کی شدید شرمندگی کا احساس ہے۔ ان کے بہترین دوست جیف اسکلنگ یاد کرتے ہیں کہ بیکسٹر کا دل ٹوٹ چکا تھا، اور وہ محسوس کرتے تھے کہ عوام کا یہ الزام ایک ایسا داغ ہے جسے کبھی مٹایا نہیں جا سکتا۔ تو آخر میں ان کی کہانی کوئی سیدھی سادھی کہانی نہیں ہے۔ یہ ہمیں اس شخص کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتی ہے جو ایک بہت بڑی اور تباہ کن کارپوریٹ مشین کے پرزوں میں کہیں پھنس کر رہ گیا تھا۔